یہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں. اتنا آسان ہے وہ کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بالکل ہی یہ تو انتہائی آسان چیز ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو شیطان بہکائے گا اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے، جب کل آئے گی تو اچھا پرسوں سے شروع کریں گے. تو نتیجہ یہ کہ پھر ساری زندگی اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن اگر دل میں کچھ فکر ہے موت کی، قبر کے احوال کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی، تو پھر بھائی کم سے کم اتنا کر کے دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی وہ اللہ کی تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. کیا چند منٹ صبح کو فجر کے بعد اور چند منٹ رات کو سونے سے پہلے، یہ مانگتا ہوں 5 منٹ صبح کو فجر کی نماز کے بعد، 5 منٹ رات کو سونے سے پہلے. صبح کو فجر کے بعد 5 منٹ اس بات کے لیے مخصوص کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ بات کر لو. کیا بات کر لو؟ اے اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ دن پورا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس کے بعد کوئی دن ملے گا یا نہیں ملے گا. اے اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کا دن صبح سے لے کر شام تک میں آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور اپنا ہر کام آپ کی رضا کے خاطر کروں گا. یہاں تک کہ اگر کھاؤں گا بھی تو سنت کے مطابق کھا کر اس کو میں اب عبادت بنا لوں گا. یہاں تک کہ اگر میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا، ان کے ساتھ خوش طبعی کروں گا، تو وہ بھی اللہ آپ کی خاطر کروں گا کہ آپ نے مجھے اس کی کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. جو کام کروں گا آپ کی رضا کے مطابق کروں گا. 5 نمازیں پڑھوں گا مسجد میں، اور ساتھ میں ہر قسم کے گناہ سے بچوں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کوئی ناجائز ذریعے آمدنی حاصل نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، سود نہیں لوں گا. اے اللہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری زندگی بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے. زندگی آپ کے لیے کیا مانا؟ کہ زندگی میں جتنے کام ہوں گے وہ اللہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں. یہ عہد کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. عہد کر لیا، ساتھ ہی پھر دعا مانگ لو. اے اللہ میں نے آپ کے فضل و کرم سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں آج کا دن صبح سے لے کر شام تک آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. لیکن اے اللہ میں اس عہد پر قائم رہنے میں کمزور نہ ہو جاؤں، کمزور نہ پڑ جاؤں. اے اللہ میں اس عہد کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، جب تک کہ آپ مجھے توفیق عطا نہ فرمائیں. تو اے اللہ میں اپنی طرف سے عہد کرتا ہوں اور کوشش کروں گا، اور ساتھ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب کر. دیکھو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے؟ بیچ کی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا معنی ہے یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی بندگی کریں گے، کہنا آپ کا مانیں گے، تعمیل آپ کے حکم کی کریں گے، اور آپ کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ہی ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت ہم سے ہو نہیں پائے گی، بندگی اس وقت تک نہیں ہو پائے گی جب تک کہ آپ کی اعانت شامل حال نہ ہو. تو ایاک نعبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایاک نستعین لگا دیا کہ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایاک نعبد بہت بڑا دعویٰ ہے. اللہ آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کی مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا آپ کے خلاف. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ساتھ ہی اللہ نے سے کہا دیا کہ دعویٰ تو کر لو، لیکن یہ دعویٰ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک مجھ سے مدد نہ مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہمیں سے آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے اس مدد مانگنے کی تفصیل اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے گا، ان لوگوں کے راستے پر رکھیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے. تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھایا کہ ارادہ تو کر لو، عزم بھی کرو، عہد بھی کرو کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، لیکن ساتھ مجھ سے مانگ بھی لو کہ اللہ میں اس عہد پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو لہذا ایک طرف عہد کرو ان صلاتی و نسکی
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور اس کے بعد اللہ ہی سے مانگو کہ یا اللہ اس عہد پر مجھے استقامت عطا فرمائیے، قائم رکھیے، اور اس کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ یہ صبح کو یہ کام کر لو، اللہ کے حوالے کر دیا نا اپنے آپ کو۔ اب سارا دن گزرے گا، اب ہر جگہ تھوڑا تھوڑا خیال کر لیا کرو کہ صبح کو میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے پھسل جاؤں، کسی گناہ میں پڑ جاؤں، کہیں جھوٹ بول لوں، کہیں غیبت کر لوں، کہیں کسی کا دل دکھا دوں، کہیں ناجائز کمائی کر لوں۔ جب آدمی بندہ شروع صبح یہ عہد کر کے بیٹھا ہے تو آخر کچھ تو سوچے گا کہ دن میں کہ بھئی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ چلو اس طرح دن گزار لیا، رات کو سونے کے لیے بستر پر پہنچ گئے، اس وقت 5 منٹ اور چاہیے، اس میں اپنا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے صبح کو ایک عہد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض معروض کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میں کس حد تک آج کے دن میں اس پر پورا اترا، کہاں میں نے اس عہد کی پابندی کی اور کہاں مجھ سے لغزش ہو گئی، میں پھسل گیا، اپنے نفس کے شیطان کے داؤ میں آ گیا۔ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں نے آپ سے عہد کیا تھا، آپ کی مدد بھی مانگی تھی، اے اللہ لیکن مجھ پر نفس اور شیطان غالب آ گیا، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو میری طرف رجوع کر کے توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ تو اللہ میں آج کی زندگی میں صبح سے شام تک کی زندگی میں مجھ سے جو کوئی غلطی ہوئی یا جو کوئی گناہ ہوا، اے اللہ میں اس پر استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ توبہ کے معنی یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمسار ہوں، مجھ سے پوری عہد کی پابندی نہیں ہو پائی، اے اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں جب نیا دن شروع کروں گا تو اس عہد کو دوبارہ تازہ کروں گا، دوبارہ اپنی کوششوں کو برسر کار لاؤں گا اور آپ کی مدد مانگوں گا۔ یہ کہہ لو، توبہ کر لو، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سو جاؤ۔ اگر اس رات میں موت آ گئی تو انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب توبہ پکی کر لی اور توبہ صدق دل کے ساتھ کر لی تو انشاءاللہ سیدھے جاؤ گے اللہ نے چاہا۔ اور پھر اگلے دن اگر زندگی آ گئی دوبارہ تو پھر دوبارہ وہی کام کرنا جو کل کیا تھا، اور پھر رات کو وہی کام کرنا جو کل کیا تھا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عام طور سے جو لوگوں کو یاد ہوتی ہے وہ تو یہی ہے اور مسنون بھی ہے، اللہم بسمک نحیا و بک نموت، کہ اللہ ہم آپ ہی کی نام سے زندہ ہیں، آپ ہی کے نام پر ہمیں موت آئے گی۔ ایک دعا یہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انت خلقتنی وانت توفاہا لک مماتہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظنی ان امتہا فاغفر لہا وارحمہا وان احییتہا فاحفظہا کما تحفظ بی عبادک الصالحین۔ یہ دعا کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عربی میں آتی ہو تو عربی میں کر لیں تو اچھا ہے، نہ آتی ہو تو اردو میں کر لیں۔ کیا؟ یا اللہ انت خلقتنی وانت توفاہا، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور آپ ہی مجھے موت عطا فرمائیں گے، تو اب میں سو رہا ہوں تو فإن امتہا، اگر سوتے سوتے آپ نے مجھے موت دے دی، سوتے سوتے مجھے موت آ گئی، فاغفر لہا وارحمہا، تو اے اللہ اس کو معاف کر دینا، اس پر رحم کرنا، اور فإن احییتہا، اور اگر آپ نے دوبارہ زندگی دے دی مجھے صبح کے وقت میں اٹھنے کے بعد، فاحفظھا کما تحفظ بہا عبادک الصالحین، تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسے آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے۔ یہ دعا سکھائی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو میں مانگ رہا کہ اللہ اب سو رہا ہوں اور میری موت اور زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں سوتا رہ گیا اسی میں موت آ گئی تو اللہ میری مغفرت کیجیے گا، اللہ مجھ پر رحمت کیجیے گا، اور اگر میں زندہ ہو گیا دوبارہ آپ نے مجھے صبح کو زندگی عطا فرما دی تو میری حفاظت کیجیے گا، حفاظت اس طرح کیجیے گا جیسے اپنے نیک بندوں کی آپ حفاظت کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرما بردار ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی محفوظ فرماتے ہیں۔ ایسے مواقع سے
جہاں گناہ کے مواقع ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں وہاں سے. تو اس طرح میری حفاظت کیجیے گا. یہ دعا کر لو اور توبہ کر کے سو جاؤ. یہ عمل کر کے دیکھیں، روزانہ 40 دن بھی اگر یہ عمل کر لیا تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں انشاءاللہ کہ انقلاب آ جائے گا. زندگی بدل جائے گی. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد حشر کے میدان میں جواب دے سکے گا کہ میں نے عمر کہے میں گوائی تھی، میں نے جوانی کس کام میں لگائی تھی، میں نے کس طرح مال کمایا تھا، کس طرح اس کو خرچ کیا تھا، اور کس طرح مجھے علم حاصل ہوا تھا، اس پر میں نے کیا عمل کیا. جواب حاضر ہو جائے. لیکن کرنے کی بات ہے، کوئی دن خالی نہ جائے جن میں یہ دو کام نہ ہوں، فجر کے بعد اور سونے سے پہلے. دیکھو کیا انقلاب آتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فضل فرماتے ہیں، کس طرح زندگی بدلتے ہیں. انشاءاللہ بدلے گی، ضرور بدلے گی، اس میں شبہ کی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ آدمی سچے دل سے یہ دو کام کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.